اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بہت سارے طلباء کا اور فارغین مدارس کا یہ سوال ہوتا ہے کہ مدرسے کی فراغت کے بعد ہمارے سامنے کیا کیا آپشنز ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس اہم سوال کا جواب دینا بہت ضروری ہے۔ مدرسے کی فراغت کے بعد آپ کے سامنے کئی آپشنز کھلتے ہیں۔ نمبر 1 آپشن آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے سامنے یونیورسٹی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ نمبر 2 آپشن ٹیکنیکل اسکلز ہے۔ نمبر 3 جابس ہیں۔ نمبر 4 بزنس ہے۔ نمبر 5 اسلامک اسکالر بننے کا آپشن ہے۔ آج انہی امور پر میں تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہوں گا۔ اس سے پہلے آپ ذہن میں رکھیے، جب آپ مدرسے میں پڑھ رہے ہیں یا مدرسے سے فراغت کرنے والے ہیں، کہ مدرسے کی پڑھائی جو بھی 7-8 سال آپ نے کی ہے وہ کمپلیٹ پڑھائی نہیں ہے، بلکہ وہ ایک زینہ ہے آگے بڑھنے کے لیے۔ جو آپ کو تعلیم دی گئی ہے، اس تعلیم کی بنیاد پر آپ دنیا کی وہ یونیورسٹیاں جو آپ کے سرٹیفکیٹ کو مانتی ہیں، وہاں جا کر کے آپ مزید تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلا آپشن اور سب سے بہتر آپشن یہ ہے کہ مدرسے کی فراغت کے بعد آپ فوراً کسی یونیورسٹی کے اندر آپ اپنا ایڈمیشن لے لیں۔ اس سے بہتر کوئی بھی آپشن نہیں ہے۔ پہلے آپ گریجویشن کر لیں، ایم اے کر لیں، کسی بھی سبجیکٹ میں کریں، لیکن یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کر لینے کے بعد پھر آپ اگر جاب کرتے ہیں، خواہ آپ اسلامک اسکالر بننا چاہیں یا کسی مدرسے میں تعلیم دینا چاہیں یا کوئی اور آپشن آپ اختیار کرنا چاہیں، مگر یونیورسٹی کی تعلیم گریجویشن یا ایم اے بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر بہت سارے جو امکانات ہوتے ہیں، اگر آپ گریجویٹ نہیں ہیں تو وہ سارے امکانات آپ کے سامنے بند ہو جاتے ہیں۔ میں یہ کیوں کہتا ہوں کہ آپ سب سے پہلا یہ کام کیجئے کہ فراغت کے بعد کسی نہ کسی یونیورسٹی کے اندر آپ ایڈمیشن لے لیجئے، خواہ آن لائن ہی کسی یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن لے سکتے ہیں یا ڈسٹینس کورس کر سکتے ہیں تو آپ اس میں لے لیجئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مان لیجئے کہ آپ نے گریجویشن نہیں کیا ہے اور آپ کسی مدرسے میں پڑھا رہے ہیں یا کسی مسجد کے اندر امامت کر رہے ہیں، لیکن 5 سال 10 سال 2 سال 4 سال کے بعد میں گورنمنٹ کی اسکیمیں نکلتی ہیں، گورنمنٹ کے جابس نکلتے ہیں۔ مان لیے کہ اسکولوں کے اندر ٹیچرز کی جاب نکلی، اسی طرح پرائیویٹ اسکولوں کے اندر اچھی پرائیویٹ اسکول جو اچھی سیلری دیتے ہیں وہاں پر اگر جابس نکلتی ہیں یا کمپنیوں کے اندر جابس نکلتی ہیں اور آپ کے پاس گریجویشن نہیں ہے، تو اس وقت آپ کو افسوس ہوتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی گریجویشن کی سرٹیفکیٹ ہوتی تو میں ان سارے جابس میں اپلائی کر سکتا تھا۔ تو اگر کم سے کم منیمم جو تعلیم ہے وہ گریجویشن ہے، اگر وہ بھی آپ کے پاس نہیں ہے تو بہت ہی آپ کو بعد میں پچھتانا پڑے گا۔ بڑے بڑے مدارس، خاص طور پر دارالعلوم ندوۃ العلماء یا دارالعلوم دیوبند کے فارغین آسانی کے ساتھ بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں جا سکتے ہیں۔ جو ہمارے سامنے آپشنز ہوتے ہیں وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے، جامعہ ملیہ ہے، اسی طرح آپ کو جامعہ ہمدرد ہے، اسی طرح جامعہ عثمانیہ ہے، لکھنؤ یونیورسٹی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری یونیورسٹیوں کے اندر ایڈمیشن ہوتے ہیں۔ آپ کو سب سے پہلے یہ معلوم کرنا چاہیے کہ ہمارے مدرسے کا سرٹیفکیٹ کہاں کہاں پر مقبول ہے، یہ آپ پتہ لگائیں۔ پتہ لگانے کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں۔ فیس بک پر آپ پتہ لگائیے، آپ اسی طرح واٹس ایپ گروپ میں آپ کہتے ہیں شیئر کیجئے اور پوچھئے، لوگ آپ کو گائیڈ کریں گے کہ بھائی کہاں کہاں پر آپ کے سرٹیفکیٹ مقبول ہیں اور کہاں کہاں پر آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ آپ لوگوں سے معلومات اکٹھا کیجئے، ان لوگوں سے جو وہاں پڑھ رہے ہیں یا جو لوگ پڑھ چکے ہیں یا جو آپ کے سینئرز ہیں، پوچھنا بہت ضروری ہے۔ آپ ان سے معلومات اکٹھا کیجئے کہ ہمارا ایڈمیشن کہاں ہو جائے گا، کس سبجیکٹ میں ہو جائے گا، اس کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ سب سے بہتر اور سب سے پہلا آپشن یہ ہے کہ فراغت کے فوراً بعد آپ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی یونیورسٹی کے اندر آپ ایڈمیشن لے لیں۔ دوسرا آپشن آپ کے سامنے آتا ہے ٹیکنیکل اسکلز کا۔ ٹیکنیکل اسکلز بہت بڑی دنیا ہے، یہ آپ کے اوپر منحصر ہے اور آپ کے امکانات کے اوپر کہ آپ کون سا کورس کرنا چاہتے ہیں۔ جہاں تک چند کورسز کی بات ہے تو میں بتلا دوں کہ اگر آپ مینجمنٹ کورسز کرنا چاہتے ہیں، جیسے ہوٹل مینجمنٹ ہو گیا، اسی طرح آپ کو بزنس مینجمنٹ ہو گیا یا اور بھی دوسرے مینجمنٹ کے جو کورسز ہیں، ہاسپٹل مینجمنٹ ہے،
تو یہ سارے مینجمنٹ کے کورسز کہیں کہیں پر میرے خیال سے 12 کے بعد بھی ایڈمیشن ہوتا ہے، لیکن کہیں پر گریجویشن کے بعد ایڈمیشن ہوتا ہے۔ اس لیے گریجویشن کرنا بہت ضروری ہے۔ گریجویشن کرنے کے بعد آپ مینجمنٹ کے بہت سارے کورسز کر سکتے ہیں۔ آپ سیلس مینجمنٹ، اسی طرح بزنس مینجمنٹ، ہاسپٹل مینجمنٹ، ہوٹل مینجمنٹ، بہت سارے مینجمنٹ کے کورسز ہیں جس کو آپ کر کے بہت ہی اچھی نوکری حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کی عربی زبان اچھی ہے اور انگریزی زبان بھی آپ اچھی کر لیتے ہیں، اور جامعہ ملیہ سے ٹرانسلیشن کا کورس کر لیتے ہیں، اور شاید لکھنؤ یونیورسٹی کے اندر ہوتا ہے وہاں سے بھی آپ ٹرانسلیشن کا کورس کر لیتے ہیں۔ تو ٹرانسلیشن کی فیلڈ میں بھی بہت سارے مواقع ہیں جہاں پر آپ جا سکتے ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ کمپیوٹر بہت ضروری ہے۔ آپ یہ مت سوچئے کہ کمپیوٹر کا آپ 6 مہینے کا 3 مہینے کا کورس کر لیں گے تو آپ کو کہیں نہ کہیں نوکری مل جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ کمپیوٹر کا کورس یہ سمجھ لیجیے ایک فنڈامنٹل چیز ہے جو آپ کو آنی ہی چاہیے۔ اس لیے کہیں بھی آپ نوکری کرنے جاتے ہیں تو وہ آپ سب سے پہلے یہ پوچھے گا کہ کمپیوٹر آتا ہے کہ نہیں، ورڈ، ایکسل، پاور پوائنٹ، یہ سب بیسک چیزیں ہیں جس کو معلوم کرنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے 2-3 مہینے کا فوراً فراغت کے بعد آپ ٹیکنیکل کورس کر لیجئے تاکہ آپ کو اپنی زندگی میں کام آئے۔ اس لیے ٹیکنیکل کورس میں کمپیوٹر آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ دوسرے لوگوں کے لیے وہ طلبہ جو پڑھنے میں کمزور ہیں یا مالی حالات کی وجہ سے آپ یونیورسٹیز کے اندر نہیں جا سکتے، یا آپ کی اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ آپ یونیورسٹیز میں جا کر کے اچھے نمبرات سے پاس کریں اور اس ڈائریکشن میں جائیں، تو آپ کے لیے ایک اور راستہ کھلا ہوا ہے۔ وہ راستہ یہ ہے کہ ITI کورس آپ کر سکتے ہیں۔ آپ الیکٹریشین کا کورس کر لیجئے، اسی طرح آپ دوسرے کورسز جو ہوتے ہیں سیفٹی کا کورس کر لیجئے۔ چھوٹے چھوٹے کورسز 1 سال کے 2 سال کے کورسز ہوتے ہیں۔ ہمارے بہار کے اندر عمارت شریعہ اور دوسرے بہت سارے ITIs ابھی کھل چکے ہیں جہاں آپ جا کر کے 6 مہینے کا یا 1 سال کا یا 2 سال کا کورس بہت ہی معمولی فیس کے اندر آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں آپ گلف کا رخ کیجئے، اس کے بعد میں ہندوستان کے اندر بھی آپ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کمپنی میں آپ جاب حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے ITI کو آپ نظر انداز نہ کریں۔ آپ یونیورسٹی نہیں جا سکے تو ITI ڈھونڈیے کہ آپ کے نزدیک میں ITI کون سی ہے اور کون سا کورس آپ کو بہتر ہے، وہاں پر جا کر کے آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ اب وہاں پر ایڈمیشن کیسے ہوگا، کیا اس کا کرائٹیریا ہے، آپ جا کر کے معلوم کیجئے۔ آج کل نیٹ کا زمانہ ہے، نیٹ پر بھی آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ ہمارا ایڈمیشن کہاں پر ہوگا۔ نارملی ایڈمیشن ہو جاتا ہے ITI کے اندر۔ تیسرا آپشن یہ ہے کہ آپ بزنس کیجئے۔ بزنس کرنے کے بہت سارے مواقع آپ کے اپنے علاقے میں ہو سکتے ہیں، دوسری جگہوں پر ہو سکتے ہیں۔ بزنس بہت اچھی چیز ہے۔ بزنس کرنے کے لیے بہت زیادہ پیسہ بھی چاہیے اور بہت زیادہ پیسہ نہیں بھی چاہیے۔ آپ چھوٹے پیمانے پر شروع کریں۔ چھوٹے پیمانے پر شروع کرنے سے آپ دھیرے دھیرے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ بزنس بھی ایک بہتر آپشن ہے۔ اب بزنس کون سا آپ کو کرنا ہے، یہ آپ کو اپنے حالات اور مالی اور اقتصادی صورتحال کے پیش نظر اور مارکیٹ کے پیش نظر آپ کو ڈیسیزن لینا پڑے گا۔ لیکن اگر کچھ بھی نہ ہو تو کم سے کم آپ چائے کی دکان تو کھول ہی سکتے ہیں۔ آپ کافی کی دکان کھول لیجئے، اچھا ڈیکوریٹ کر کے کافی کی چائے کی دکان آپ کھولیے اور اتنی اچھی کافی بنائیے، اتنی اچھی چائے بنائیے کہ سارے کے سارے جو آپ کے علاقے کے ایریا کے لوگ ہیں وہ آپ کے یہاں سے چائے کم سے کم پی کر کے جائیں۔ آپ کسی بھی بزنس کو چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، اس کو آپ حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں۔ یہ آپ نے اپنے علاقے میں دیکھا ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے بزنس مین کروڑ پتی ہیں، چھوٹی چھوٹی دکانوں سے کروڑ پتی ہیں۔ تو بزنس کے اندر ہمیں شرم نہیں کرنا چاہیے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ چوتھا آپشن جابس بھی ہو سکتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے مدرسے میں تعلیم حاصل کی ہے، عربی پڑھی ہے اور آپ نے دینیات پڑھا ہے، تو جب آپ دلی، بمبے یا میٹروپولیٹن سٹی میں آپ اپنے جاب کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو پریشانی ہوتی ہے۔ لیکن جو بھی پریشانی ہو، اگر آپ کو جابس کرنی ہے تو جابس کرنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ اس سے پہلے 6 مہینہ، سال بھر، 2 سال کا کوئی ITI کا کورس کر لیجئے تاکہ آپ ایک ٹیکنیکل فیلڈ میں آ جائیں۔ جب آپ ٹیکنیکل فیلڈ میں ہوں گے تو ابھی آپ ایک ٹیکنیشین کے طور پہ کام کریں گے، دھیرے دھیرے آپ سپروائزر بن جائیں گے تو آپ کی تنخواہ بھی بڑھ جائے گی اور آپ کے سامنے بہت سارے مواقع مل جائیں گے۔ تو جابس کرنے کا جہاں تک تعلق ہے تو جابس سے پہلے آپ کو ITI کا کورس یا چھوٹے موٹے کورسز اگر آپ کر لیتے ہیں تو وہ زیادہ آپ کے لیے ممد و معاون ثابت ہوگا۔ آخری آپشن یہ ہے کہ بہت سارے طلبہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ عالم دین بنیں اور وہ دین کی خدمت کریں۔ بہت بہتر ہے، اگر آپ نے یہ ڈیسیزن لیا ہے تو آپ کا یہ فیصلہ خوش آئند ہے۔ مگر میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ عالم دین ہی بننا چاہتے ہیں تو آپ ٹاپ کے عالم دین بنیں۔
آپ کیوں یہ سوچتے ہیں کہ کسی مدرسے میں معمولی تنخواہ پر میں پڑھا کر ہی عالم دین بن کر دین کی خدمت کروں گا؟ بلکہ دین کی خدمت ایک بہت بڑا میدان ہے جہاں پر آپ کر سکتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ عالم دین بننا چاہتے ہیں تو عالم دین بننے کے لیے سب سے پہلے اسپیشلائزیشن کیجئے۔ آپ تفسیر میں یا حدیث میں یا فقہ میں کسی بڑے مدرسے میں جا کر کے 2-3 سال کا کورس کیجئے، اور کورس کرنے کے بعد میں آپ اس فیلڈ میں جائیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ عالم دین بننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف آپ کسی مدرسے میں پڑھائیں، بلکہ اس کے ساتھ آپ تصنیف و تالیف بھی کیجئے۔ جہاں تک تصنیف و تالیف کا تعلق ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اردو زبان میں اگر ہم لکھتے ہیں تو اردو زبان میں ہماری کتابیں بہت ہی کم بکتی ہیں، اس میں پیسے بہت کم آتے ہیں۔ اب سوال آ گیا پیسے کا، تو ایک عالم دین کو بھی پیسے کی ضرورت ہے۔ مان لیے کہ آپ بہت بڑے عالم دین ہیں اور آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے اور آپ نے 10 کتابیں لکھی ہیں، تو وہ شائع کیسے ہوں گی؟ اسی طرح آپ بہت بڑے عالم دین ہیں اور آپ اپنے گاؤں میں جا کر کے یا آپ اپنے علاقے میں جا کر کے دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، تو بغیر پیسے کے آپ اپنے بال بچوں کو تو پال نہیں سکتے۔ تو سوال ہوتا ہے آپ کو کہ عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ معاشی صورتحال بھی آپ کی بہتر ہونی چاہیے۔ اس لیے آپ اگر تصنیف و تالیف کرنا چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ آپ صرف اردو زبان میں نہ کریں، بلکہ عربی آپ کی زبان اتنی اچھی ہونی چاہیے کہ عربی زبان میں لکھیے۔ اسی طرح اگر آپ کی انگریزی زبان اچھی ہے تو انگریزی زبان میں تصنیف و تالیف کیجئے۔ انگریزی زبان میں اگر تصنیف و تالیف آپ کرتے ہیں تو آپ کی کتابیں بھی بکیں گی، آپ کو پیسے بھی آئیں گے، اور اس وقت دنیا کو اس بات کی ضرورت ہے کہ انگریزی میں کتابیں لکھی جائیں اور انگریزی کے اندر ہمارے علمی ورثہ کو منتقل کیا جائے۔ تو یہ بہت بڑی فیلڈ ہے جس کے اندر دین کی خدمت کی جا سکتی ہے۔ آخر میں یہ بولوں گا کہ اگر آپ کسی مدرسے کے اندر پڑھا رہے ہیں یا آپ کسی مسجد کے اندر امامت کر رہے ہیں تو اس کو آپ لاسٹ اسٹیج نہ سمجھیں۔ یہ لاسٹ اسٹیج نہیں ہے۔ آپ کسی مدرسے میں اگر پڑھا رہے ہیں تو آپ وہیں پر 2 سال 4 سال آپ محنت کرتے رہیے اپنی فیلڈ میں، اور کسی یونیورسٹی کے اندر پروفیسر بننے کی کوشش کیجیے۔ اگر آپ کسی مسجد کے اندر امامت کر رہے ہیں تو 2 سال 4 سال 5 سال اس کو ایک زینہ سمجھیے، اور اس کے اندر آپ کسی ایک سبجیکٹ پر یا 2 سبجیکٹ پر آپ محنت کرتے رہیں۔ کسی جگہ آپ ایڈمیشن لے لیں، کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی کے اندر کوئی اسکل آپ سیکھتے رہیں۔ 2 سال 4 سال آپ جب اس پر محنت کریں گے تو انشاءاللہ اس مقام سے آپ اگلے مقام پر چلے جائیں گے۔ تو امامت کرنا یا تدریسی خدمات انجام دینا بہت بہتر ہے، لیکن ہمیں اپنا مشن اور اپنا ویژن بہت ہی اعلیٰ رکھنا چاہیے کہ ہم دین کی خدمت بھی اگر کرنا چاہتے ہیں تو اونچے پیمانے پر کرنا چاہتے ہیں، اور اونچے پیمانے کے لیے آپ کو ذاتی محنت کرنی پڑے گی۔ آپ کو اپنا مقصد اور اپنا مشن بڑا اور عظیم بنانا پڑے گا۔ اس لیے دین کی خدمت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی ایک گاؤں میں یسرنا القرآن پڑھاتے رہیں یا ٹیوشن پڑھاتے رہیں۔ دین کی خدمت ایک بہت ہی معیاری خدمت ہے جس کے لیے ہم کو اپنے ذہنی، علمی، فکری اور مالی طور پر مضبوط ہونے کی ضرورت ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے طلباء کو یہ سارے آپشنز انشاءاللہ ممد و معاون ثابت ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائیں اور آپ کو اپنی زندگی میں اونچی سے اونچی کامیابی عطا کرے۔ بہت بہت شکریہ۔